نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول نجات کے لیے ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یوں عرض کرتے ہیں کہ اندھیری رات ہے غم کی گھٹا اس سیاہ کی کالی ہے۔ اندھیری رات ہے غم کی گھٹا اس سیاہ کی کالی ہے، دل بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے۔ دل بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے۔ اور کہتے ہیں نہ ہو مایوس آتی ہے صدا غور غریباں سے، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا غور غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے۔ نبی امت کا حامی ہے اور خدا بندوں کا والی ہے۔ اور ہماری اور آپ کی جو ہے زندگی کے ان لمحات کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے۔ حالات یہی ہے کہ اس دنیا نے چاروں طرف سے ہمیں اور آپ کو گھیر رکھا ہے، اور ہر کس و ناکس ان چیزوں میں ملوث ہے، اور نزاع، موت، قبر، حشر، پل صراط، قیامت کی ہولناکیاں اور دیگر جو مصائب و علام بہت بڑے بڑے ہیں، ان سے ہم اور آپ بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور لمحہ بلمحہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زندگی کا مختصر سا حصہ نیکیاں زیادہ ہونا چاہیے تھی، گناہ کم ہونے چاہیے تھے۔ اس کا برعکس یہ ہو گیا کہ نیکیاں کم اور گناہ کثرت کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس پر امام تنبیہ کرتے ہیں کہ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ یعنی اس کے بعد ہم جو اس وقت جو اجالا دیکھ رہے ہیں نا، اس کے بعد وہاں جو گورے غریبہ میں جانے کے بعد جو حالت ہے نا،
اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے. اس سے بھی زیادہ, جو ہمارے الفاظ سے بھی زیادہ خطرناک وہاں کے حالات اور وہاں کے جو ہے واقعات پیش کیے جاتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خود اپنی موت کی فکر کریں. ہمارے یہاں ہماری اور آپ کی زندگی اور حیات, اس کے حوالے سے قرآن نے بے روک ٹوک بیان کیا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا, کل شیء ہالک, فرمایا ہر چیز فانی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, ہر چیز فنا ہو جائے گی. کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم, فرمایا اس کی ذات کے سوا اور اسی کے حکم کے سوا بس سب فنا ہو جائیں گے. اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو صرف خدا کی ذات باقی رہے گی اور اس کا حکم باقی رہے گا بس. پھر فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, فنا ہونے کے بعد انسان یہ نہ سمجھے کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو پھر ہوگا کیا. تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, فرمایا بلا شبہ اسی کی طرف پھیر دیے جاؤ گے, یعنی لوٹا دیے جاؤ گے. مرنے کے بعد ہمارے اور آپ کے یہاں حالات یہ تقاضے کرتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ دنیا سے نکل جاتا ہے تو جنازہ کا ایک اعلان ہوتا ہے. ایک تو موت کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, اور وہ ہوا کی طرح وہ خبر پھیل جاتی ہے, اور رشتہ دار, دوست, احباب جتنی بھی بڑی کثرت سے جن کو پتہ چل جاتا ہے وہ اس میں شریک ہونے کی تیاری کر دیتے ہیں کہ ابھی جنازے کا اعلان ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد ایک میسج اور سینڈ ہوتا ہے اور اس میں وقت لکھا جاتا ہے کہ اتنے بجے نماز جنازہ ہوگی. یہ دوسرا اسٹیپ ہے, اس میں بھی لوگ تیاری کر لیتے ہیں. بڑی کثرت ہوتی ہے, جس کے جیسے حالات رہے لوگ آتے جاتے ہیں. تیسرا اسٹیپ, جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو جلدی سے تو کوئی گھر تک نہیں آتا, بیچ راستے میں کھڑے رہ کر ہم لوگ اس میں جڑ جاتے ہیں اور قبرستان تک ہماری اور آپ کی رسائی ہوتی ہے. وہاں جا کے نماز جنازہ کا انتظام ہوتا ہے, یا تو پھر کسی مسجد کے صحن میں ہوتا ہے کہیں باہر. یہ چوتھا اور پانچواں اسٹیپ ہے. اس کے بعد اب میت کو لے کر قبر کے پاس جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ پہنچتے ہیں, اور اس کے بعد باقی سب ہم لوگ جو ہے گپے بازی وہیں ہوٹلوں پر بیٹھ کر کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے سوا ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ قبرستان چلا گیا تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. ایسا کسی کے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا, الا ماشاءاللہ. آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو, میں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ قبرستان جا کر کم از کم اپنی آخرت کی فکر تو ضرور کرتا ہے. لیکن میرے ذہن کے مطابق بڑا مشکل ہے کہ کوئی نماز جنازہ میں گیا اور اس کے بعد وہیں قبرستان میں بیٹھ کر اس نے کبھی فکر آخرت کی ہو. اب کسی بھی جماعت کو لے لے, 22-23 جماعت ہمارے یہاں ہے الحمدللہ, میں وہ جماعت والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنی سنی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کسی کو بھی لے لیں, بڑا مشکل ہے. یعنی جنازہ اٹھانے, ہمارے سامنے سے ایک مرد کے نکل جانے, اس کے دفن کرنے کے مسائل, اور قبرستان جہاں سراسر عبرت ہے وہاں جانے کے باوجود بھی ہمیں اور آپ کو فکر آخرت نہیں ہے. اور دوسری, اگر میں سنجیدگی سے یہ بات عرض کر دوں تو یہ میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے ہے. یہ سب آپ کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, ہم سب کے لیے ہے. بڑا مشکل ہے کہ بندہ شاید اب سال میں ایک بار قبرستان جاتا ہے, بڑا مشکل ہے. میرے خیال سے سال میں بھی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سالوں میں بھی نہیں جا پاتے. اور یہ سب کی دیکھی ہوئی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. آپ کہیں گے برکاتی اتنا جلدی یہ پریورتن کیسے آ گیا؟ یہ ہمارا اور آپ کا قصور ہے. حضور نے ہماری نشاندہی 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا. حضور فرماتے ہیں میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ محلوں کو یاد رکھیں گے, قبروں کو بھول جائیں گے. میرا جیسا رکھڑو سکڑو پھکڑ گرداری بھی ابھی مکان بنا رہا ہے, یعنی ابھی میرا مکان بن رہا ہے میرے والد صاحب کے کہنے پر.
یعنی ہم محلوں کو یاد رکھ رہے ہیں، قبریں بھول گئے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی عین فرماندہی کی نشاندہی ہے. آج کون بندہ ایسا ہے جس کو یہ فکر نہیں کہ مکان بننا چاہیے؟ ہر بندے کی یہ فکر ہے کہ مکان بنے. لیکن حضور نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ لوگ محلوں کو یاد رکھیں گے، قبر کو بھول جائیں گے. آج ہماری پوزیشن یہی ہے. ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی غرض سے جب بھی اللہ توفیق دے کسی کے یہاں ایصال ثواب میں جائیں، جیسے ابھی ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں، ہمارے یہاں ایک الگ سچویشن بنی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسے ہاتھ باندھ کے ایسے ہی بیٹھے رہیں، نہیں، میں یہ نہیں کہتا. ہمارے یہاں یہ بھی اسلام نہیں کہتا. یا آپ سال ڈال کے آئیے اور روئیے، یہ بھی نہیں کہتا. لیکن کم از کم کسی کے یہاں میت میں یا کسی کے یہاں کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو کم از کم وہاں سے اتنا تو سبق حاصل کر کے ضرور جانا چاہیے کہ آج یہ گیا ہے تو کل مجھے جانا ہے بس. اور یہ کیسے ہوتا ہے معلوم ہے؟ آپ اور ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہیں. جیسے یہ بلب جل رہا ہے نا، اور ایک لائٹ کا جھٹکا اگر تیز ہو جائے اور یہ جیسے بلب اڑ سکتا ہے نا، ایسے ہی ہماری اور آپ کی روح کے معاملات ہے. بس کہ ایک جھٹکا صرف اسرائیل علیہ السلام کا اشارہ ہوتا ہے، ایک جھٹکے میں بندہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. بس اس کے سوا اس میں کچھ زیادہ ہوتا نہیں. لیکن ہمیں اور آپ کو اس کا احساس بھلا دیا گیا اور لوگوں کو یہ باور کرایا گیا کہ اب تو موج کر لو نا، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہاں کسی سے دیکھا نہیں جائے گا. وہاں تو اللہ کا بے روک ٹوک فیصلہ یہ ہے، جیسا کر کے آؤ گے نا وہاں ویسا ہی تمہارا انتظام کیا جائے گا. ہاں، اب اس کے لیے جس نے نیکیاں کی ہے تو اس کے لیے نیکیوں کا انتظام ہے، اور جس نے صرف گناہوں میں زندگی گزار دی یا گناہ نہیں کیے لیکن نیکیاں بھی نہیں کی، یعنی نہ فرض نمازیں پڑھی، نہ فرض روزے رکھے، نہ زکوٰۃ فرض تھی وہ دی، نہ حج فرض تھا تو حج نہ ادا کیا، ماں باپ کے حقوق باقی تھے تو وہ ادا نہ کیے، مسلمانوں کے حقوق تھے تو وہ ادا نہ کیے. یعنی دین کے معاملات میں اس نے کوئی فکر نہ کی، بلکہ صرف روکھی روکھی زندگی گزار کر چلا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑا نیک ہے. ایسا نہیں ہے. وہاں تو پائی پائی کا حساب ہے، ایک ایک لمحے کا حساب ہے. ہمیں فکر آخرت بھلا دی گئی. میں قبرستان کے حوالے سے عرض کر رہا تھا اور اسی پر مجھے چند باتیں کہنی ہیں. اللہ کرے میں اس ٹاپک پر پورا اتر آؤں. حالانکہ یہ سوکھا ٹاپک ہوتا ہے، حالانکہ اس میں لوگ اتنا ذوق نہیں رکھتے، لیکن مجھے عرض کرنا ہے، اس لیے آپ تھوڑا برداشت بھی کریں گے. قبرستان جانے والوں کی کیفیت آج کے حالات کے مطابق ہمیں وہاں کے آداب کا خیال کرنا ہوگا. سب سے پہلے جب بھی قبرستان جائیں تو سب سے پہلے قبرستان میں جانے والے کو یہ چاہیے کہ وہ سلام کریں. اور سلام کا اصول ہمارے یہاں ایسے بھی بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں، کچھ بینر بھی بنے ہوئے ماشاءاللہ قبرستانوں میں. بڑی تیزی کے ساتھ قبرستانوں میں بھی ترقی ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے ہمارا ضروری یہ ہے کہ ہم جا کر اس سے پہلے سلام کریں. سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم اسلفنا ونحن بالاثر. اگر آپ کو یہ عربی میں یاد نہ رہے، آپ وہاں جا کر صرف اتنا بھی عرض کر سکتے ہیں کہ اے قبرستان والو، تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. بس تو سب سے پہلا یہ کام کریں گے. دوسرے نمبر میں اگر کسی کی میت لے کر آپ گئے ہیں تو آپ یقیناً اس کے انتظام کے لیے کچھ افراد مخصوص ہوتے ہیں، کمیٹی کے ہوتے ہیں، سماج کے ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے بندوں کا ایک سب اوپر تشریف لائیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر میت میں آپ گئے ہیں تب آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اگر کفن دفن کے معاملات میں شریک نہیں ہیں تو کم از کم کہیں بیٹھ کر یا کسی قبر پر جا کر
یا عموماً تمام قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعا شروع کر دیں، یعنی اے اللہ ان سب کو بخش دے، بس اتنا بولنا۔ بخشش کے لیے کچھ یہ جو کتابیں ہم لوگ لاتے ہیں ایسا کچھ کرنا نہیں پڑتا وہاں خالی جا کر بیٹھ کر صرف اتنا سوچتے رہیں کہ اے اللہ ان سب کو معاف کر دے، اس میں جو بخشا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے میرے مرحوموں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ اس میں کوئی تیرا ولی ہے تو اس کے صدقے میں میرے گناہوں کو بھی معاف، یہ فکر کریں وہاں جا کر، اور یہی سب سے اصل ہے۔ ورنہ ہم کسی کو کچھ بھی کر لینا، وہاں کسی کی رعایت نہیں ہوتی۔ وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، دو چیزیں تو ایسی ہے کہ جہاں حدیث شریف پہ بڑی صراحت ہے، اگر میں اس کو بیان کر دوں تو لوگ یہ فتویٰ لگا دیں گے کہ یہ وہابی ہو گیا۔ میں وہابی نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میں باپ دادا سے 5 6 7 پشتے مجھے آج بھی یاد ہے میرے دادا کی، ہم سب الحمدللہ سنی ہیں، اور ہماری نسلوں میں بھی اللہ سنی ہی پیدا فرماتا ہے۔ تو مجھے یہ نہ سمجھیں، میں جو کہہ رہا ہوں اس میں کسی کو باندھ چھوڑ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں لفظ کسی جو یوز کر رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ جملہ ہے کہ اس میں کسی کو بھی باندھ چھوڑ نہیں ہے۔ نمبر 1، نزا اور سکرات جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس میں ہم جو سوچتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ تیزی ہے، ہلکا پن نہیں ہے۔ یہ موت کا وہ لمحہ ہے سکرات کا کہ جس میں کسی کو بھی باندھ چھوڑ نہیں۔ میں لفظ کسی کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ مالدار کے لیے الگ ہے، غریبوں کے لیے الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ مقتدیوں کے لیے الگ ہے، امام صاحب کے لیے الگ ہے، پیر نہیں، وہاں سب یکساں ہیں۔ بڑی تکلیفوں سے وہاں گزارا جاتا ہے، اور اتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کا احساس ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ آ کر رہے گی، یہ تکلیف سب پر بیتے گی۔ اپنی اس تکلیف کا انتظام کرو۔ وہاں بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں کے معاملات بھی وہاں ڈھیر کر دیے گئے ہیں، وہاں کسی کی رعایت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے جس میں سکرات ہوتی ہے۔ دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، غور سے سن کے اٹھ کے یہاں سے جانا، اور آج تک جتنی نمازیں قضا کر دیے نا اس کی قضا شروع کر دینا، چھوڑ دیے نا اس کی قضا شروع کر دینا۔ صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ آج تک جو داڑھی نہیں رکھ پائے ہو نا آج سے رکھنا شروع کر دینا۔ آج تک جو نیکیاں نہیں کر پائے ہو نا آج سے شروع کر دینا۔ تمہارے والدوں کے گئے ہوئے سالوں بیت گئے، آج تک اس کی قبر کا بھی پتہ تم نے نہیں مانگا نا کسی سے، آج سے شروع کر دینا۔ آج تک تم یہ سوچتے رہے کہ یہ تو قبرستان کی کمیٹی والوں کا مسئلہ ہے، آج تک قبرستان نہیں جا پائے نا، آج سے جا کر اپنی فکر شروع کر دینا۔ آج تک جو نیکیاں نہیں کی نا اس کا انتظام کرنا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جس میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں، اور وہ قبر کا دبانا ہے۔ قبر سب کو دباتی ہے۔ میں جو مسئلہ کہہ رہا ہوں نا اس میں سب کو دباتی ہے قبر۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ نیک ہے یا برا ہے، دبانا سب کے لیے ہے۔ اور کتنی دباتی ہے، میں ایک حدیث شریف کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، یہ رسول اللہ کے فرامین میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ جو میں نے عرض کیا نا نزا کا، سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا خود بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے بابا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا، کن کو؟ رسول اللہ کو دیکھا، کہ حضور کی جب آخری وہ لمحات یعنی نزا کی تکلیف ہے نا، اس وقت حضور کے قریب میں ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ پانی کا پیالہ۔ اور کس کے پاس رکھا ہوا ہے؟ جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں میرے بابا کے سامنے وہ پیالہ رکھا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں سے اپنا ہاتھ ڈبو کر اسے اپنی پیشانی پر پھیر رہے تھے آخری وقت میں۔ اور جب میں نے اپنے بابا کو یہ حالت میں دیکھا نا تو میرے آنسو نکل آئے۔ حضور نے فرمایا سیدہ بس یہ آخری وقت ہے۔ کیا کہا؟
یعنی یہ کہ معمولی اللہ کی جانب سے جو اصول ہے نا اس کے مطابق یہ مجھے گزارا جا رہا ہے، اس کے بعد تیرے بابا کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ جملے ہیں رسول اللہ کے، اور حضور پانی کے پیالے میں سے تر ہاتھ اپنی پیشانی پر پھیر رہے ہیں، بتا رہے ہیں امتیوں کو، یہ درس عبرت کے لیے، امت کے سبق کے لیے، لیکن یہ حدیث شریف میں ہے ضرور۔ دوسرا جملہ سنو حضور کا، اس کے بعد جب ملک الموت حاضر ہو گئے، اور ملک الموت کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ محبوب سے اجازت لیں گے، یعنی حضور کا اختیار یہی ہے کہ رب نے فرمایا اسرائیل جا کے اجازت لینا، میرا محبوب کہے تو روح قبض فرمانا۔ 3 دن تک آئے بھی، لیکن تیسرے روز حضور نے آواز سن لی، حضرت ملک الموت کو اجازت دی۔ جب ملک الموت حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آ گئے اور بات چیت شروع ہوئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عریضہ پیش کیا کہ حضور یہ ملک الموت ہے، یعنی یہ اسرائیل ہے۔ کہا ہاں، کہا اگر آپ اجازت دیں تو یہ اپنا کام کرے جو اللہ کے حکم سے وہ کرتے ہیں، یعنی حضور کی اجازت لی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ جب آپ کی روح انور کو حضرت اسرائیل علیہ السلام لے جانے لگے، یعنی نکالنے کے لیے، تو حضور نے اس کی تکلیف کا احساس کیا، اور جب احساس کیا نا تو حضور نے کرم یہ فرمایا، ہمارے اور آپ کے لیے کرم یہ فرمایا۔ اسرائیل سے پوچھا یہ تکلیف سب کو ہوتی ہے؟ کہا حضور یہ تو آپ ہیں۔ کیا کہا؟ یہ تو آپ ہیں، آپ کے بعد والے جو آئیں گے نا ان کا حال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کس فکر میں ہم اور آپ جی رہے ہیں؟ مجھے یہ آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہم سب ایک دھن میں پھر رہے ہیں کہ جیسے مرنا نہیں ہے، اور یہاں یہ کائنات کے والی انہوں نے جب یہ پوچھا نا تو اسرائیل نے یہ کہا کیا یہ میری امت پر بھی تکلیف ہوگی؟ سنو، حضور نے جب یہ کہا نا کہ میری امت پر بھی یہ تکلیف ہوگی، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ ہاں آپ کی امت کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا۔ اس وقت حضور نے ایک کرم یہ ہم سب کے لیے فرمایا جو حدیث شریف میں ہے، کہ حضور نے فرمایا اسرائیل ایک کام کر۔ کہا کیا؟ کہا جب تکلیف کے حالات یہ ہے جو تم بتا رہے ہو، کہا ہاں، کہا میری کمزور امت اس کو سہ نہیں پائے گی، یعنی اس تکلیف کو سہ نہیں پائے گی، اس تکلیف کو یوں نہیں ہو سکتا۔ کہا کیا؟ کہا صبح قیامت تک میری آنے والی ساری امت کی تکلیف آج وہ مجھ پر ڈال دے تاکہ یہ تکلیف سے میری امت کی حفاظت کر لی جائے۔ دل کے کانوں سے سنو، جس نبی سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں نا، وہ نبی اینڈ وقت نزاع ہماری تکلیف کے دور کرنے کے خیالات میں فرما رہے ہیں اسرائیل یہ ساری تکلیف امت کی مجھے دے دے تاکہ میری امت جو ہے اس تکلیف سے دو چار نہ ہو۔ آج ہم اور آپ ہیں، نماز نہ پڑھ کر ہم رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھین رہے ہیں، ہم اپنے چہرے پر استورا اپنے نبی کے سینے پر استورا پھیر رہے ہیں، ہم معاذ اللہ رب العالمین کثرت گناہ کی وجہ سے ہم رسول اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ جس نبی نے ہماری نزا کی تکلیف کے لیے اپنے اوپر ساری چیز لینا برداشت کر لیا، ہم نے ان کا بھی پاس اور لحاظ نہ کیا۔ اللہ کے لیے کوشش کریں۔ تو پہلی بات میں نے یہ دو باتیں عرض کر دی، اب میں تیسری بات اسی کی ضمن میں ایک عرض کر دوں جس پر کسی کو چارہ نہیں۔ تیسرا مرحلہ جو قیامت کے دن ہوگا وہ یہ ہوگا جس میں کسی کو باندھ چھوڑ نہیں، یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جس میں سب شریک ہے۔ اب اللہ جسے چاہے اس سے پھر اپنی شان وہاں جو معاملات کرے گا، لیکن یہ ہونا ضرور ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ اللہ جہنم پر سے سب کو گزارے گا، یعنی جہنم پر سے چل کے جانا ہوگا۔ اب جہنم کے شعلے اور اس کی کیفیت آپ نے کبھی سنی ہوگی، لیکن جہاں سے گزر کے جانا ہے نا وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اندھیرے میں ہے اور
اور نیچے سے باقاعدہ جہنم کی تپش کے جو انگارے اور شعلے بھڑک رہے ہوں گے نا، اس کی تپش اوپر تک ہوگی، یعنی جہاں سے لوگوں کو گزارا جائے گا. اور وہ گزرنے والا راستہ جہاں سے ہمیں اور آپ سب کو گزرنا ہے، کائنات کا ہر انسان گزارا جائے گا، اس میں کوئی باقی نہیں رہے گا. یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی گزرنا ہے، انبیاء کو بھی گزرنا ہے، اور ہم سب کو گزرنا بس. لیکن ان کے گزرنے کے احوال الگ الگ ہوں گے، لیکن گزرنا سب کو ہے. اب گزرنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، جیسے کسی کے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ آ جائے تو آپریشن کا مسئلہ ہے. اب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کروڑ پتی ہے نا، اس کو باغیچے میں لے جائیں گے اور باغیچے میں کھلی ہوا میں اس کا آپریشن کریں گے، یہ کہتا ہے؟ بولو بھائی، کہتا ہے کہ بھائی برکتی غریبڑو مانس ہے نا تو انہیں اندر لے جاؤ، مطلب دواخانہ میں اندر اولا آپریشن مان اندر جن، ایسا ہوتا ہے نہیں. یعنی ایک ڈاکٹر بھی سائنس پڑھنے کے بعد اسی آپریشن ہوم میں لے جاتا ہے کہ جہاں کروڑ پتی کو لے جایا جاتا ہے، جہاں غریب کو لے جایا جاتا ہے، اور دونوں کا آپریشن جو ہے الگ الگ نہیں ہوتا. دل ہے نا اس کے اعتبار سے وہی ہوتا ہے. اور کروڑ پتی سے 3 لاکھ لیے تو غریب کو وہ 1.5 لاکھ میں چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں. اور غریب سے 1.5 لاکھ لیا تو وہ مالدار سے 1.5 لاکھ لیتا ہے؟ نہیں. 3 لاکھ ہے تو 3 لاکھ ہی ہے. یہ تو سمجھانے کے لیے آپ کے لیے. گزارا سب کو جاتا ہے، لیکن اس کی انرجی، سمجھ رہے ہیں نا میری بات، انرجی کے حساب سے، اس کی بیماریوں کے حساب سے اس کو وقفے کے ساتھ وہ آپریشن ہوتا ہے جو آپریشن ہوم میں لے جایا جاتا ہے. یعنی آدمی ہٹا کٹا ہے، مضبوط ہے، اور دوسری کوئی بیماری نہیں ہے تو بہت جلدی اس کا ہوتا ہے. اور اگر کوئی کئی بیماریوں میں گھرا ہوتا ہے تو اس کو پہلے ڈوز دیے جاتے ہیں، وقت بتایا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے جب یہ ساری چیزیں کنٹرول میں آ جائے گی پھر یہ کیا جائے گا. ہوتا ایسا ہی ہے نا، بلا تشبیہ اور تمثیل. پل صراط سے گزارا سب کو جائے گا، اور وہاں یہ لحاظ نہیں ہوگا کسی کا کہ یہ فلاں ہے، نہیں. سب کو گزرنا ضرور ہے، لیکن ایک آپشن وہاں یہ ہوگا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تو کچھ لوگ بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ ایک تیز ہوا آندھی کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ تیز گھوڑوں کی طرح گزریں گے. اب گزرنے کا انداز جو ہوگا نا وہ ان کی شان ہوگا. لیکن سنو، گزرنا ضرور ہے. اب گزرنا ضرور ہے تو اب حالات آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں کے ایک معمولی ندی کے پل پر تھوڑی سی خراش آ جائے تو ہمارے یہاں بور لگ جاتا ہے کہ خطرہ ہے، بڑی گاڑی یہاں سے نہیں گزرے گی، بڑی گاڑی یہاں سے نہیں گزرے گی. میں نے کہا کیوں؟ کہا پل میں خطرہ ہے، وزن والی گاڑی نہیں گزر سکتی. باقاعدہ تنبیہ کر دی جاتی ہے، یا تو بڑی گاڑیوں کے روک تھام کے لیے پائپ ڈال دیے جاتے ہیں. بلا تشبیہ اور تمثیل، وہاں کوئی پائپ نہیں ہوگا، وہاں چھوٹوں کو بھی گزارا جائے گا، بڑوں کو بھی گزارا جائے گا، بزرگوں کو بھی گزارا جائے گا، عورتوں کو بھی گزارا جائے گا، مردوں کو بھی گزارا جائے گا، سب کو گزارا جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک پل کی کیفیت دیکھ کر ہماری یہ حالت ہے، کیا ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خالی جمعہ پڑھیں گے تو پل صراط پار ہو جائے گا؟ کیا ہم صرف عیدیں پڑھیں گے تو پل صراط پار ہو جائے گا؟ صرف لوگوں کی زیارتیں اور چہلم میں جانے سے ہمارے پل صراط پار ہو جائے گا؟ نہیں. یہ خواب و خیال میں مت رہنا. وہاں پل صراط پہ جو ہے نا، اللہ کی طرف سے ہتھ کنڈے لگا دیے جائیں گے. جس کو وہ چاہے گا اس کو پکڑ کر اندر گرایا جائے گا جہنم میں. پھر اس کی سزا پوری ہوگی، پھر اسے نکالا جائے گا، پھر گزرنے کے لیے کہا جائے گا، پھر اگر کوئی سزا باقی تو پھر گرایا جائے گا. یعنی 7 مراحل سے وہاں سے گزارا جائے گا. ہم اور آپ غفلت کی نیند سو رہے ہیں. اٹھیے مسلمانوں، اٹھیے. ہم اور آپ اتنی بڑی ہلاکت کے بعد بھی اٹھ نہ سکے. اتنے بڑے مراحل پیش آ گئے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آج خون کے آنسو رو رہی ہیں، اور ہم سب چوراہوں پر بیٹھ کر خالی کپاسٹی کر رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے سوا کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ میں جتنے بھی دوست احباب ہیں نا، میں آپ سب کا دوست ہوں. اگر آپ مجھے بنا لیں، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، نماز ضائع مت کرو. اب نماز ضائع کرنے کا وقت آپ کا نہیں ہے. آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، اب کیا سوچ کر چھوڑ رہے ہیں؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آئی، کبھی نہیں آئی.
کیا سوچ کر نماز چھوڑ رہے ہیں؟ اب کیا کوئی پیغمبر ہے؟ اب کوئی نبی ہے؟ اب کوئی صحابی ہے یا صحابی کے بیٹے ہیں؟ اب کوئی ائمہ اہل بیت ہے؟ اب کوئی غوث اور کتب ہے؟ کیا سمجھ کر چھوڑ؟ اب ہر چیز میں حاضر ہے، نماز میں غیر حاضر ہے۔ کیوں غیر حاضری کر رہے ہو؟ آپ کے ایمان کے بعد دوسرا سوال آپ کی نماز کا ہے آپ کے پاس حساب؟ آپ کے یہاں اگر معمولی سا تھوڑا بہت دندہ ہوتا ہے نا، جی ایس ٹی تو لگی تھی، ابھی یہ کھیتی والوں پر حملہ ہو رہا ہے نا، ابھی پروٹیسٹ شروع ہے دلی میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کھیتی والوں کے لیے نا، ہم دندارتھی لوگوں کے لیے تھوڑے ہیں، اور دندارتھی والوں کا یہ تو کھیتی والوں کے لیے، دکان والوں کے لیے، بزنس والوں کے لیے۔ ہم لوگ تو کھیتی کی اور دکان کی، مکان کی لے ویچ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے تھوڑی ہے۔ اگر لے ویچ والوں پر آ جائیں تو کہا یہ تو لے ویچ والوں کے لیے ہے، رکشہ چلانے والوں کے لیے تھوڑی ہے۔ رکشہ والوں پر آ جائے تو کہتے ہیں یہ تو رکشہ چلانے والوں کے لیے ہے۔ اور اگر مولوی صاحب سے پوچھا جائے، امام صاحب سے پوچھا جائے، پیر صاحب سے، کہا یہ سارے لوگ اتنی تکلیف میں، کہا یہ تو ان لوگوں کے لیے نا، پیروں کے لیے تھوڑی ہے، مولوی کے لیے تھوڑی ہے، امام اور مقرر کے لیے تھوڑی ہے۔ ہم لوگ اسی حکایت کے تحت دنیا میں ڈوب رہے ہیں، یہ تو اس کے لیے ہے، اس کے لیے ہے۔ جیسے ابھی یہ تقریر ہو رہی ہے نا، تو لوگ یہ کہتے ہیں رکشہ والا نو نام لیدو نہیں نا کہی دیدو، لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ خالی رکشہ والے مراد نہیں ہوتے، یہ تو مثال کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ سب دکان والے مراد ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کا نام لیا تو معاذ اللہ رب العالمین پیر صاحب بیٹھے تو میں نے ان کو کہا۔ یہ ہماری طبیعت اور مزاج میں ہے کہ ہم یہ جوڑ دیتے ہیں کہ محمد شفیع بابا کو کہا، مجاہد علی بابا کو کہا۔ میں کہیں بھی تقریر کرتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو فلاں پیر صاحب کی تقریر کر دی۔ کسی پیر صاحب کی تقریر نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم، سب کا حساب ہونا ہے، اس لیے آگاہ کر رہا ہوں، اللہ سے ڈر جاؤ، نمازیں مت چھوڑو، ایمان کے بعد سب سے پہلا حساب تمہاری نماز کا لیا جائے گا۔ نماز پڑھو، جیسے سب کے یہاں حاضری دینا سب کی حاضری اور فرض اور لازم سمجھتے ہو، ایسے تم پر نماز میں بھی حاضری دینا یہ اللہ کا فرض ہے۔ ہم اللہ کے فرض کو چھوڑ کر زندگی گزاریں۔ کیا تمہیں قبرستان نہیں جانا ہے؟ وہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ کتاب اردو میں، آپ کو اردو نہیں آتا، مجھے افسوس ہے۔ یہ میرے جتنے بڑے دوست احباب لوگ ہیں، آپ کے پاس ٹائم ضرور ہے، لیکن آپ کہیں جاتے سیکھنے کے لیے جاتے نہیں۔ اب سیکھ لیجئے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ کو بڑی چیزیں ملے۔ ایسے تو اس کو ہندی، اردو، بہت ساری مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ کتاب میں لکھا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں آپ پڑھ لیں گے نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ دہل جائیں گے۔ آپ کا کھانا پینا بھی چھوٹ سکتا ہے اگر یہ کتاب آپ پڑھ لیں صحیح کے معنوں میں۔ یہ بزرگوں نے اس میں ایسا لکھ دیا ہے، ایسے حالات ہے قبرستان کے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور کو، جو کفن چوری کرتا تھا، ایک بزرگ کے پاس لایا گیا۔ اس نے کہا حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کام کیا کرتے تھے؟ کہا کفن چوری کرتا تھا قبروں میں سے۔ کہا اچھا۔ اب جب انہوں نے یہ سنا نا یہ کفن چور ہے، تو انہوں نے ایک سوال کیا ان سے، سنیے گا، غور سے سنیے گا، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ اندر کے حالات جو کتابوں میں لکھے ہیں وہ ہے، اندر اس سے بھی بھیانک ہے۔ سنو، وہ بزرگ نے پوچھا کہ بھائی ایک میرا مسئلہ ہے تو حل کر سکتا ہے؟ کہا کیا؟ کہا مجھے یہ تو بتا سکتا ہے؟ کہا کیا؟ کہا کہ تو جب قبرستان میں کفن چوری کرتا تھا تو ظاہر سی بات ہے کفن چوری کرنے کے لیے آپ کو قبر کھودنی پڑے گی۔ کہا ہاں۔ کہا جب تو قبر کھودتا تھا تو مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ جتنے دنوں سے تو نے یہ کام شروع کیا تھا کتنے لوگوں کے چہرے قبلہ کی طرف دیکھے ہیں؟ ہم لوگ جب مردے کو رکھتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں اصول یہی ہے کہ اس کا منہ قبلہ کی جانب کر دیں، یعنی اس کی گردن ایسے تھوڑی سی چہرہ کر لیں۔ اب وہ کفن چور نے جو کہا نا وہ سن لیجیے آپ۔ یہ بزرگوں کا دور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا اور آپ کا زمانہ نہیں ہے۔ میں بہت تلاش کیا، صحیح بتا رہا ہوں، میں نے بہتوں کو تلاش کیا، آج بھی میری تلاش جاری ہے۔ ابھی جاتے ایک بندہ ملا ہے، اللہ اس کی عمر لمبی کرے، اس نے مجھے کچھ بہت ساری چیزیں مطلب کہا ہے، اللہ کرے میں اس پر عمل کر سکوں۔ میں نے بہت ساروں کو تلاش کیا،
बड़ी मुश्किल से शायद आपको कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो आपको सही मानों में कब्र की हकीकत का पता बता दे, वरना बड़ा मुश्किल है। रियायत हम बड़ी करते हैं, मैं भी आपकी रियायत करता हूँ, आप भी मेरी रियायत करते हैं। कभी कभी हम लोग जो है ना ये रुलाते हैं, डराते हैं ना, तो लोग कहते हैं તમારે હું બધાને મારી નાખવા था, तो એટલી બધી રાડ્યું પાડીને એટલું બધું ડરાવી દે। नहीं, मारी नहीं नाखवा, आपको हमें मरना तो ऐसे ही है, सबको है, लेकिन उस मौत के आने से पहले हमें तैयारी करके जाना चाहिए, ताकि फरिश्ते आते देखे ना तो ये कहे ये भी हुजूर का गुलाम आ रहा है। ये तैयारी मकसद है, वरना आपको डांटना, डिपटना या तनकीद करना मेरा कोई मकसद नहीं है। मैंने बुजुर्गों की बातें पढ़ी है ना, मैं आपको सुना रहा हूं। वो वक्त का वली कामिल बुजुर्ग के पास जब वो तौबा करने आया ना, तो उसने कहा, उस बुजुर्ग ने पूछा कि भाई बता दे कि ये हालात जो मैं पूछ रहा हूं वो क्या है, तू बता सकता है? उसने कहा हजरत मैं ये नहीं जानता मैंने कितने कफन चोरी किए, लेकिन मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। उसने कहा कितने चुराए कफन वो नहीं कहता। अब तो हमारे यहाँ अगर अच्छी चीज भी कब्रिस्तान में लाइट भी डाली जाती है तो भी चोरी हो जाती है, लकड़े रखे जाते हैं तो वो भी चोरी हो जाते हैं। यानी अब कब्रिस्तानों में भी हमें ताला लगाना पड़ता है, मस्जिदों में भी ताला लगाना पड़ता है। ये हमारी कौम की कमजरफी हो गई। आज उम्मत के हालात ये बने हुए हैं कि हमें हर चीज में ताला। अब इससे बढ़कर ताला और क्या बताऊं कि हमारे यहाँ एक मस्जिद है कि जहां बाकायदा चंबूड़ों को भी जंजीर लगी हुई है, जो पेशाब। ये हालात है। मैं किसी मस्जिद की बुराई नहीं कर रहा हूं, आप समझ रहे मेरी बात। हमारी कमजरफी ये हो गई कि लोग ये देखा कि पित्तलनो डूंगो है ना तो घेर काम आवछे, बड़नो घड़ो ऊपर ले गयो, यानी इसलिए जंजीर बांधी जा रही है। आज हमारे यहाँ जितने भी फ्रिज इस साले सवाब पर दिए जाते हैं ना, आप कहीं भी देख लें, या मटके जहां पानी पिलाने के लिए परब पर रखे जाते हैं वहां भी देख लें, गिलास छुट्टा नहीं रखते। क्यों? इंसान मर चुका है, इंसानियत मर चुकी है। हर चीज को बांध कर रखनी पड़ती है कि कहीं चोरी करके लोग ले ना जाएं। अल्लाह के लिए अपने आप को बदलिए, अपने समाज के बच्चों को बदलिए, बच्चों को अच्छा मिजाज दीजिए, इसका हिसाब है। हमारे यहाँ तो हालात ये बने हुए हैं कि अगर कोई चीज रोड पे भी पड़ी हो ना तो लोग उठा के गाड़ी रोक के ले लेते हैं, लेकिन उसको ये मसला मालूम नहीं कि ये चीज जो उसने उठा ली ना उसका हिसाब कयामत के दिन कितना खतरनाक होना है। अब आप कहेंगे मौलाना रोड पे पड़ी थी, रोड पर आप किसी भी मुफ्ती साहब से मसला पूछिए, पड़ी हुई चीज अगर आपने उठा ली तो सबसे पहला हक आप पर यह लग गया कि जिसकी है ना उसको पहुंचाना तुम पर लाजिम है, जिसकी है उसको पहुंचाना लाजिम है। अगर उसके मालिक का पता न मिले तो 2 साल तक ऐलान करना पड़ेगा। कितने साल तक? 2 साल तक। अब मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि यार पड़ी हुई चीज का ये मसला है। अब मेरी दुकान में जो बंद मैंने रखी हुई थी ताला मार के, एने को उपाड़ी जाए तो एनो मसलो के वो खतरनाक है। रोड पर जिसका कोई मालिक नहीं है पड़ा हुआ था उसको उठा ली, 2 साल ऐलान का हुक्म है, और 2 साल के बाद न मिले तो फुकहा बयान करते हैं कि अब उसको सदका कर दे, खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता। आ तो भरना खिला सटर पाड़ेला होय ने ताला मण भरना मारेला होय, नीचेથી કોઈ નાખે ઊંચું કરે અને આખું મશીન ને એન્જિન ને જે હાથમાં આવે ને ગલ્લો બલ્લો સાફ કરીને વ્યા દે, અને હવારમાં પોલીસને જીન કહી દે કે આપણું બધું સેટિંગ, તું કોઈને કહેતો નહીં, હું કે કોઈને કહે નહીં, અડધા એને આપે ને અડધા ખુદ રાખીને એ મોજ કરે। अब उनका क्या होगा? यानी पड़ी हुई चीजों की ये हालात है। लेकिन सुनो, ये सब अमल लोग कहते हैं आने तो मौलाना कोई पेट में ही न दुख्यू, माथु ही न दुख्यू, आ लोगों ने कहीं थातू नहीं हुआ। अब सुनो, मैं जो आपको बता रहा हूं ना होता है, सब होता है, लेकिन कुछ फैसले उस रब की हिकमत के ये है कि वो सबके सामने कभी कभी पर्दे रख देता है, लेकिन कब्र में ये होता है। सुनो, वो बुजुर्ग ने पूछा का सच सच बता कि उस बंदे के बारे में बता जिसके किबला की तरफ चेहरे थे और जिसके गुम गए थे। उसने कहा हजरत मैं 1000 की सिर्फ मिसाल दे सकता हूं, मैंने कितने कफन चुराए वो नहीं बता रहा हूं, लेकिन 1000 की मिसाल के जरिए आपको बताता हूं। कहा क्या? कहा मैंने 999 लोगों के चेहरे किबला से फिरे हुए देखे, 1000 में से 999। कहा तो 1000वां? कहा शायद 1000 में कोई एक मिल जाता था जिसका चेहरा किबला की तरफ होता था। ये मैं उस बुजुर्ग के जमाने की बात कर रहा हूं, अपने जमाने की नहीं। आज अगर ये कब्रिस्तान हमारे ऊपर ओपन हो जाए ना कि अंदर क्या हो रहा है,
تو بڑا مشکل ہے کہ ہم ہنسنا بند کر دیں گے، ہم کھانا پینا تک بند کر دیں گے، لیکن اللہ کے راز ہے، اس نے راز رکھا ہے۔ لیکن سنو وہ بزرگ نے پھر پڑھا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بندے نے پوچھا کہ حضور آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو فرمایا مجھے ڈر ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہ 999 جو تو نے کہا نا چہرے گھما لیے گئے، کہا ہاں، کہا یہ 999 بغیر ایمان کے دنیا سے تشریف لے گئے، اس کا ایمان سلامت نہیں رہا، اس لیے اس کا منہ قبلہ سے گھما دیا گیا ہے۔ کہا وہ ایک؟ کہا بس اس کا ہی ایمان پر خاتمہ ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہم اور آپ مرنے کے بعد برسی میں آ گئے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے، اور ایک دوسروں کو غم میں شریک ہو کر ایک دوسرے کو تسلی بھی دینی چاہیے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد خالی بس مصافحہ کر لیا، مولانا صاحب چلتے ہیں، فلاں صاحب چلتے ہیں، چلو آویو آویو، بس یہ آویو آویو نہیں ہے، ابھی اس میں آپ کو جانا ہے، یہ تیاری کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے، اور آپ کو بہترین انداز میں نیاز غوث اعظم یا نیاز عید میلاد النبی یا کوئی بھی نیاز پکا کر آپ کو کھلایا جاتا ہے، بڑے اچھے انداز میں کھلایا جاتا ہے، اور آپ کو کھلا کے یہ توفیق دلوائی جاتی ہے، کہا جا رہے ہو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جانا، اور جو کچھ بھی سنانا زندگی میں اس پر عمل کر کے اپنی برسی کا انتظار کرنے کے لیے جو ہے تیاری کر لینا۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے سبق ہے۔ آپ کا وقت ہو چکا ہے، اور ابھی پیر صاحب کا مختصر بیان جو ہے باقی ہے، تو میں اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔